آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعدیہ ممتاز ہادیہ کے شمارہ جنوری 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے اولاد کی تربیت کے جدید ذرائع اور اسلامی تعلیمات۔ اس کی رائٹر ڈاکٹر نازنین سعادت صاحبہ ہیں۔ خواتین کی ایک بڑی ذمہ داری بلکہ بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اس حدیث میں دیگر باتوں کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا، والمرأۃ فی بیت زوجہا راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کے حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس طرح خواتین اپنے گھر اور اپنے بچوں کے لیے ذمہ دار ہیں، قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ بچوں کی تربیت پر ماں کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ماں نے اچھی تربیت کی تو زندگی بھر اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ اسلامی تربیت کیا ہے، اس سلسلے میں جدید ذرائع نے کیا چیلنج پیدا کیے ہیں اور کیا مواقف پیدا کیے ہیں، اور ان حالات میں ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ مسلمان ماں کا اصلاً تربیت کس چیز کی کرنی چاہیے، یا یہ کہ تربیت کے مشمولات کیا ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سلسلے میں بڑی واضح رہنمائی اس وصیت سے ہوتی ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی اور جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سب سے پہلی بات جو لقمان علیہ السلام نے کی تھی۔ یا بنیہ انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنیہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تعسر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سورہ لقمان آیت نمبر 16-19۔ اور لقمان نے کہا تھا، بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کرنے کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہیں۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ ان آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت میں سب سے پہلی چیز عقیدے کی تربیت ہے۔ بچوں کو اللہ پر، توحید پر، اس کی صفات پر گہرا یقین ہو، اس پر بھروسہ ہو، اس کا ڈر ہو، اس سے محبت ہو۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی کوشش ہونی چاہیے۔ اسلامی شخصیت اسی عقیدے کی بنیاد پر تعمیر ہوتی ہے۔ دوسری اہم چیز اللہ سے تعلق اور اپنے فرائض کی ادائیگی کی فکر ہے۔ بچے نماز کے عادی ہوں، نماز کے عادی ہوں گے تو اپنے دیگر فرائض کے سلسلے میں بھی حساس ہوں گے۔ اللہ سے تعلق رکھنے والے فرائض بھی ادا کریں گے اور بندوں سے تعلق رکھنے والے بھی۔ تیسری اہم تربیت مزاج کی تربیت ہے۔ صبر اس کی سب سے بڑی علامت ہے، یعنی بچوں کے اندر برداشت کی قوت ہو، اپنے غصے کو، خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہو، مشکلات میں وہ پریشان نہ ہو جائیں اور حوصلہ باقی رکھیں۔ صبر متوازن شخصیت بناتی ہے۔ ہمیں بچپن ہی سے بچوں کے مزاج اور ان کے جذبات کی اس طرح تربیت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز اخلاق و آداب کی تربیت ہے۔ یہاں 2-3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اور جگہ اور تفصیل بھی ہے کہ غرور نہ ہو، چال میں اعتدال ہو، آواز مہذب ہو، یعنی وہ جینے کے جتنے بھی آداب ہوں سیکھیں۔ لیکن قرآن نے جس طرح اسے بیان کیا ہے اس میں ترتیب بھی ہے۔ مضبوط عقیدہ سب سے اہم چیز ہے، اس کے بعد فرض کی ادائیگی ہے۔
جو عقیدے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر صالح مزاج اور متوازن شخصیت ہے، یہ عقیدے اور فرائض کی ادائیگی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اخلاق و آداب ان تینوں کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے اندر وہ خصوصیات بھی ہونی چاہیے جو آج کے زمانے میں دنیا کو فتح کرنے، عزت کی زندگی گزارنے اور اسلام کو فروغ دلانے کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو گھڑ سواری سکھانے کا حکم دیا، تیر اندازی سکھانے کا حکم دیا، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ سب فنون اور طاقت ضروری تھی۔ آج کے زمانے میں علم صلاحیت کا یہی مقام ہے۔ ہمارے بچے مختلف علوم و فنون میں خوب آگے بڑھیں اور اعلیٰ درجے کی صلاحیت پیدا کریں، ان کی جو بھی صلاحیت ہے وہ کمال کو پہنچے اور انسانیت کے لیے وہ مفید بنے، یہ بھی تربیت کا ایک اہم مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی خواہش کی، یہ بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کا علم و صلاحیت اس طرح ترقی کرے کہ وہ نافع یعنی انسانیت کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہو۔ پہلی بات ایمان و عقیدہ، دوسری بات فرائض، تیسری بات مزاج، چوتھی بات اخلاق و آداب، اور پانچویں بات علم و صلاحیت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جدید ذرائع و وسائل سے کیا چیلنج درپیش ہے اور ان کا اس کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا ہے۔ جدید ذرائع وسائل یا میڈیا کی پہنچ بہت گہری ہے۔ تاریخ میں ایسی کوئی چیز ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی تھی جو ہماری پرائیویٹ زندگیوں میں اس قدر اندر تک دخیل ہو۔ اس کے 3 بڑے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو عقیدے اور ویلیوز کا نقصان ہے، یعنی وہ بات جو مقاصد میں پہلے اور چوتھے نمبر پر ہے۔ اس وقت جس میڈیا کے ٹارگٹ پر ہم ہیں وہ مغربی قدروں کی خدمت کے لیے ہے۔ جدید میڈیا کا گہرائی سے تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کی پوری ڈیزائننگ ہی کچھ ایسی ہے جو ان ویلیوز کے مطابق ہے۔ میڈیا کی پوری اسکیم میں نہایت خاموش طریقے سے مغربی قدروں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ٹام اینڈ جیری بچوں کا کارٹون ہے، بظاہر یہ چوہے اور بلی کا بے ضرر کارٹون لگتا ہے، لیکن اس کارٹون کے ذریعے بھی مخلوط صنف، کھلے عام بس آبادی وغیرہ جیسی دسیوں ایسی باتیں بچوں کے لاشعور میں نقش ہو جاتی ہیں جن کا گہرا تعلق بنیادی تہذیبی قدروں سے ہے۔ پیپا پگ نامی کارٹون کا کم سے کم نتیجہ جو نکل سکتا ہے وہ یہ کہ بچوں کے اندر سے خنزیر کی کراہیت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ ٹی وی کے سیریل اور ریالٹی شو خاندان سے متعلق ہماری بہت سی اہم ترین قدروں کی بنیادیں منہدم کرتے ہیں۔ میڈیا کے اس الغار کی زد صرف قدروں پر نہیں پڑتی، بہت سے بنیادی تصورات بھی اس کی زد میں آتے ہیں۔ حجاب کے بارے میں اس الغار کے ذریعے یہ ذہن بنتا ہے کہ یہ عورت پر ظلم اور مرد کے تسلط کی علامت ہے۔ اس کے ذریعے عورت چہار دیواری میں قید ہو جاتی ہے اور ایک قیدی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ جہاد کے بارے میں یہ کہ آج دنیا بھر میں دہشت گردی کے لیے اسلام کا یہ اہم رکن ذمہ دار ہے، بلکہ جہاد کا مطلب ہی دہشت گردی ہے۔ لباس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کا اولین مقصد ستر کی حفاظت ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ جبکہ میڈیا سے لباس کا جو تصور قائم ہوتا ہے اس میں لباس حسن کی نمائش اور سٹیٹس کے اظہار کا ذریعہ اور فیشن کی علامت قرار پاتا ہے۔ میڈیا کے دھیمے زہر کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بھی دھیرے دھیرے ستر کی حفاظت کا مقصد غیر اہم ہونے لگتا ہے اور بے حیائی اور نیم اریانی میں کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا۔ سب سے بڑھ کر یہ خدا سے غافل کرتا ہے۔ ہمارے بچے جس طرح کے کارٹون دیکھتے ہیں اس سے وہ ایسی زندگی اور لائف سٹائل کا تصور پیدا کرتے ہیں جس میں خدا کا کوئی ذکر نہیں، جہاں مذہب کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ دوسرا بڑا نقصان ذمہ داریوں کا نقصان ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ یہاں قریش کے ایک شخص نضر بن حارث کا ذکر ہے جو گانے والیوں اور داستان سنانے والوں کی پرکشش محفلیں منعقد کرتا تھا تاکہ لوگ اللہ کے رسول کی محفل میں نہ جائیں۔ جدید میڈیا بھی یہ رول ادا کرتا ہے۔ اس میں حد سے زیادہ انہماک ہمیں ذمہ داریوں اور فرائض سے غافل کر دیتا ہے۔ تیسرا نقصان مزاج کا نقصان ہے۔ لقمان حکیم نے تیسری بڑی نصیحت صبر کی تھی۔ جدید وسائل اور میڈیا کا انداز صبر ختم کر دیتا ہے اور جلد بازی بے صبراپن پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے صرف نقصانات ہی نہیں ہیں بلکہ بہت سے فائدے بھی ہیں، جیسے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، زبان بہتر ہو سکتی ہے، منٹوں میں دنیا بھر کی سیر ہو جاتی ہے، صلاحیتیں بڑھتی ہیں اور ان سب سے بڑھ کر بچپن ہی سے چیلنجوں سے واقفیت ہوتی ہے۔ اس طرح صلاحیتوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو 5واں مقصد ہے وہ بے حد مفید ہے۔ اس کے ساتھ اب ایسی چیزیں بھی موجود ہیں۔ پہلی، ایسے پروگرام
جو اچھے طریقے سے اسلامی عقیدے کو ذہن میں بٹھا دیتے ہیں، دوسری ایسے کارٹون اور پروگرام جو اسلامی تاریخ کو پیش کرتے ہیں، اور تیسری دنیا بھر کی اہم ترین اسلامی شخصیتوں کی تقریریں اور لیکچرز۔ اچھی چیزوں کی طرف بچوں کی رہنمائی کریں، اسلامی پروگرام دکھائیں اور سمجھائیں۔ اسی طرح ہمارا اپروچ یہ ہونا چاہیے کہ ان ذرائع کا اچھا استعمال ہو۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔